الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسکول کالجز کے طلباء زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے یا ان کے اوپر زکوٰۃ صرف نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مستحق زکوٰۃ ہے، جو بھی فقیر شرعی کے زمرے میں آتا ہے، اور جو بھی شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، جو بھی اس کے تحت داخل ہے اس کے اوپر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ اب اسکول کالجز کے جو طلباء ہیں، اگر یہ فقیر شرعی کے زمرے میں آتے ہیں، فقیر شرعی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب کی مقدار اضافی مال موجود نہ ہو، قرض کو نکال کر، ضروریات زندگی کو نکال کر اضافی جس بندے کے پاس نصاب کی مقدار یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس اضافی رقم موجود ہو، وہ فقیر شرعی نہیں ہے۔ اگر اتنی رقم موجود نہ ہو تو وہ فقیر شرعی ہے۔ تو جو شخص فقیر شرعی کے زمرے میں داخل ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ دینی طالب العلم ہو، چاہے وہ دنیاوی طالب العلم ہو۔ لہٰذا اگر اسکول کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس زمرے میں داخل ہیں، وہ شرعی فقیر کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسکول کالجز کے طلباء ہونا یہ زکوٰۃ کے ماننے نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کے اوپر زکوٰۃ صرف نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسکول کالجز کے طلباء کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر فقیر شرعی ہوں۔ دینی مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ فقیر شرعی کے زمرے میں آتے ہوں۔ لیکن اہم بات اس کے اندر ایک دوسری وہ یہ ہے کہ جو اسکول کالجز کے طلباء ہیں یہ زکوٰۃ کے لیے سوال نہیں کر سکتے۔ جو فقیر شرعی ہوتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اسکول کالجز کے طلباء یہ زکوٰۃ کے لیے سوال نہیں کر سکتے۔ بن مانگے اگر کوئی فقیر شرعی طالب العلم کو، اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بن مانگے زکوٰۃ دیتا ہے تو ان کے لیے لینا جائز ہے۔ تو زکوٰۃ مانگنے کی ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ بولیں کہ ہم نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے تو ہمیں زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ لیکن اس کے برخلاف جو دینی طلباء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، اگرچہ وہ کمانے کے اوپر قادر بھی ہوں، تو جو دینی طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر اجازت ہے کہ وہ زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں اور زکوٰۃ کے لیے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دینی اور دنیاوی طالب العلم کے اندر یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جو دینی طلباء ہیں وہ زکوٰۃ کا سوال بھی کر سکتے ہیں اگرچہ کمانے کے اوپر قادر ہوں، جبکہ اسکول کالجز کے جو طلباء ہیں اگر فقیر شرعی کے زمرے میں آتے ہیں تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے لیے سوال نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس حوالے سے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بہار شریعت کی جلد 1 صفحہ نمبر 926 کے اوپر، فرمایا طالب علم کے علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو اگرچہ وہ کمانے کے اوپر قادر ہو۔ تو لہٰذا جو دینی طالب العلم ہے، دین کے شرف کے پیش نظر اس کو یہ اجازت دی گئی ہے تاکہ جو دین ہے وہ مزید بہتری کی طرف جو ہے وہ عروج کرے۔ لیکن یہاں پر جو اسکول کالجز کے طلباء ہیں اگر وہ اس حالت تک غریب ہوں کہ وہ فقیر سے بھی جو نچلا درجہ ہے مسکین کا اس کے زمرے میں داخل ہو جائیں، یعنی مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کو مانگنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، اگر وہ اس زمرے میں چلے جائیں تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ مانگ کر بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اگر دنیاوی طالب العلم اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹ اگر اس حد تک غریب ہوں کہ وہ مسکین کے درجے میں چلے جائیں تو پھر شرعاً ان کے لیے زکوٰۃ مانگ کر لینا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کیٹیگری میں نہیں آتے تو پھر ان کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اور عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اسکولوں کالجز کے اندر ہزاروں کے حساب سے فیسز ہوتی ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسکول کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مسکین کے درجے تک چلا جائے۔
تو لہذا اس حوالے سے زکوٰۃ دیتے وقت غور کر لیا جائے، اور جو طالب العلم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ اس چیز کو ملحوظ رکھے کہ وہ مسکین کے تحت آتا ہے یا وہ فقیر کے زمرے میں داخل ہے۔ تو اس اعتبار سے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہے یہ نہایت ہی اہم ہے۔ دینے والے کے لیے بھی کچھ احتیاطیں ہیں اور لینے والے کے لیے بھی کچھ احتیاطیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔